آج لاہور کے اندر بہت بڑا سادیہ رونما ہوا ہے۔ وہ کریم جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی اور تعلیم کی کریم ہے، آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دفتر کے باہر جو ڈاکٹروں کے ساتھ پولیس نے سلوک کیا، لاہور کی ایڈمنسٹریشن نے جس طرح سے ڈاکٹرز، نرسز، خواتین پر بے ایمانہ تشدد کیا، اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کے جو صدر تھے ڈاکٹر سلمان حسیب اور ڈاکٹر اشرفی اور ڈاکٹر عمران بٹی اور اس طرح کے درجنوں لوگ، کس طرح سے ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ، ایسا جمہوری دور میں نہیں ہوتا۔ کیا ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آرام سے یار، بہنیں ہیں، مائیں ہیں یار، بہنیں ہیں، کیا کر رہے ہو؟ آرام سے یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ ماں جی نہ کرے، بوتل نہ مارے، کیا کر رہی ہے؟ بوتل مت مارے، کیا کر رہی ہے؟ اور کیا یار، خواتین کو نہ مارے یار، خواتین کو مت مارے، خواتین کو مت مارے نا یار، خواتین پہ تو تشدد نہ کرے، خواتین پہ تو تشدد نہ کرے۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 3 کلب مار روڈ کے باہر اس وقت پولیس نے ڈاکٹرز کو تشدد کا، وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر چیخیں مارتے رہے، خواتین چیخیں مارتی رہیں، اور YDA اور گرینڈ الائنس کی لائسنس کے جو لائسنس ہے اس کے جو عہدیداران ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ انہیں مارو، وہ احتجاج کرنے والی خواتین جن کا احتجاج جمہوری حق ہے ان کو نہ مارو، وہ ظالموں تھوڑا سا حیا کرو، خواتین پہ تشدد نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کے مطابق جب اعلان کے مطابق آج پنجاب اسمبلی کے باہر اپنے مطالبات کے حق میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا سٹاف اور نائب قاصد اور آیا اور اس طرح کے چھوٹے موٹے ملازمین جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، وہ آج 19واں روز تھا کہ حکومت کے کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی سیکریٹری کو، کسی بیوروکریسی کو یہ جرت نہیں ہوئی اور یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پہ جا کے پوچھ لے کہ آپ بیٹھے ہیں یہاں تو آؤ، کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ مسئلہ صرف ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کی نجکاری اور اس کو پرائیویٹ شعبے کے حوالے مت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کی ملازمتوں کا تحفظ ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار مافیا انہیں نکال باہر کرے گا، اس کی انہیں گارنٹی دی جائے۔ تو جمہوری دور میں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ، جمہوری دور میں کچھ لے اور کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جب اپنے پرامن ڈاکٹرز یا کوئی بھی مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ احتجاج کریں اور ان پر پولیس چڑھا دی جائے، ان پہ پولیس چھوڑ دی جائے، ان کو ننگا کر کے مارا جائے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں۔ مجھے شرم آ رہی تھی جب ڈاکٹر سلمان حسیب اور ڈاکٹر اشرفی، مدثر اشرفی، ڈاکٹر عمران بٹی اور دیگر لیڈران جو تھے وہ پولیس سے احتجاج کر رہے تھے کہ خدا را ہماری خواتین کو مت مارو۔ پولیس کی وینیں وہاں پہ پہنچی۔ جب آج انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ شروع کیا تو بھائی انہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر روک لو، آپ رینجر کھڑے کر دو، آپ پولیس کھڑے کر دو۔ اگر آپ نے مذاکرات نہیں کرنے تو ان کو روک لو۔ ان پہ تشدد تو جو ہے وہ تو کسی صورت زیب نہیں دیتا مہذب ملکوں کے اندر۔ تو ہمیں یہ صبح سے، میں نے اس کے ایونٹ کو کور کیا، مجھے صبح سے لگ رہا تھا کہ آج خیر نہیں ڈاکٹرز کی، چونکہ جو پروویژنل وینس تھیں، جو محکمہ جیل خانہ جات کی وینس تھیں، وہ صبح سے ہی مار روڈ پر گھوم رہی تھیں اور وہاں پر تھی۔ لیکن جب دھرنا کے شرکا اس طرف بڑھے تو وہاں انہیں جو ہے بے ایمانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ڈاکٹرز بے ہوش ہو گئے، اور مجھے ترس آ رہا تھا ڈاکٹر سلمان حسیب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ڈاکٹر مدثر اشرفی، ڈاکٹر عمران بٹی اور اس طرح کے جو دیگر ینگ ڈاکٹرز ہیں، مجھے ان پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ پکار رہے تھے کہ ہماری خواتین کو نہ مارو، یار اس طرح سے نہیں مارتے۔
یار اس طرح سے خواتین پر تشدد نہیں کرتے، یہ ایک جمہوری اور اسلامی معاشرہ ہے اور جمہوری حکومت ہے، جمہوری حکومتیں ٹیبل ٹاک کرتی ہیں، آپ ظالموں ٹیبل ٹاک بھی نہیں کرتے اور آپ ان کے مسائل بھی نہیں سنتے، اور پھر ان پہ تشدد جب ان کا احتجاج وہ کرتے ہیں تو اس کو تشدد بھی سہنا پڑتا ہے اور ان کی چیخیں بھی سنی جاتی ہیں۔ درجنوں ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیے گئے، کئیوں کے جو ہیں وہ نہ صرف کپڑے پھٹے ہیں بلکہ زمین پر لٹا کے انہیں مارا گیا اور کچھ پر پانی پھینکا گیا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ جو ہے تمام تر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس غریب مریض کا ہو رہا ہے جو صبح آس لگائے اور کئی دنوں کا ٹائم ملنے کے بعد ویٹنگ لسٹ میں بعد جب وہ ہسپتال پہنچتا ہے تو آؤٹ ڈور بند ہوتے ہیں اور ڈاکٹر میسر نہیں ہوتے، تو غریب مریض کا متاثر ہوتا ہے۔ بھئی آپ نہیں ہسپتال پرائیویٹائز کر رہے تو ان کو بتاؤ، ان سے مذاکرات کرو، آپ کیسی یہ جمہوری حکومت ہے، کیا مذاکرات کر ہی نہیں رہے اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو اور اس کا آپ نے رستہ اپنایا ہوا ہے۔ تو آج کا جو وہاں پہ حالات تھے ناقابل دید بھی ہیں، ناقابل بیان بھی ہیں، اور ایسا جمہوری حکومتوں میں جناب نواز شریف صاحب نہیں ہوتا، جناب شہباز شریف صاحب نہیں ہوتا، جناب چیف سیکرٹری پنجاب صاحب ایسا جمہوری دور میں نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جب گرفتاریاں ہوئیں تو ڈاکٹرز نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، جو سیکنڈ لائن قیادت تھی، یہ جو فرسٹ لائن قیادت تھی وہ تو پکڑی گئی، انہیں تو لے گئے نامعلوم مقامات پر گاڑیوں میں ڈال کر۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے انڈور سروسز بھی معطل کر دیے ہیں، اور دوسری طرف خبر یہ ہے کہ میو ہسپتال جو ملک کا سب سے قدیم ادارہ ہے، وہاں کے پروفیسرز کو جب ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا کہ آپ آؤٹ ڈور چلائیں تو انہوں نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ نہیں چلائیں گے۔ جب میں بات کرتا ہوں گنگا رام ہسپتال کی تو وہاں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اپنے ایڈیشنل اور ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن پروفیسر ساتھ نہیں دے رہے، ایسوسیٹ پروفیسر ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ کیا کریں گے وہاں پہ؟ کیلے کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ آؤٹ ڈور ایمرجنسیاں چلانا جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز کا کام ہے۔ اب طلع یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے انڈور سروسز بھی معطل کر دیا۔ جب ینگ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو آپریشن تھیٹر کیسے چلیں گے؟ آؤٹ ڈور کیسے چلیں گے؟ پروفیسر تھے ایک جو ہے وہ ایک جو وزٹنگ فزیشین ہوتا ہے، اس نے کلاس بھی لینی ہے، انہیں ڈاکٹرز بھی بنانے ہیں، ڈاکٹرز کو بھی پڑھانا ہے، انہوں نے جو ہے وہ وارڈوں کے وزٹ بھی کرنے ہیں، لیکن وہ ایمرجنسیاں نہیں چلا سکتے۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ینگ ڈاکٹر نے ایک اپنا خصوصی جنرل کورس کا اجلاس بلا لیا ہے اور ان گرفتاریوں کے خلاف رد عمل آئے گا اور لازمی آئے گا، اور وہ ابھی تو انہوں نے انڈور سروسز معطل کی ہیں، اگلے مرحلے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ ایمرجنسی سے جو ایمرجنسی یونٹس ہیں جو خالصتاً ینگ ڈاکٹر چلاتے ہیں وہاں سے بھی سروسز معطل کر لی جائیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ یہ معطل کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ شہباز شریف دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ایمرجنسیاں بند ہوئیں اور 600 بندہ ایک گھنٹے میں مر گیا تھا، اور اس کا جو یہ نہیں کسی نے بتایا کہ اس کا سر جو ہے قتل جو ہے وہ کس کے سر ہے۔ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے کہنے پر اور ان کے ایڈمنسٹریشن کے کہنے پر اس وقت ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا سروس ہسپتال کا ہاسٹل، وہاں ڈاکٹر حامد بٹ ہوئے تھے، بہت دلیر ڈاکٹر تھے، وہاں تھے وہ، اور عامر بدیشہ صاحب تھے پی ایچ سی میں، اور اس طرح کی ایک لمبی چین تھی۔ تو وہاں پہ پولیس ایکشن ہوا ہڑتال ختم کرانے کے لیے، تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے گرفتاریاں دیں اور پھر ایمرجنسی سروسز معطل کر دی، 600 بندہ مر گیا تو حکومت کو مذاکرات یاد آ گئے، پھر جتنے ایکشن تھے وہ سارے واپس کر دیے۔ اب دیکھیں محکمہ صحت نے آج کیا کیا ہے، ایک طرف ڈاکٹر پہ تشدد اور دوسری طرف ان کی ملازمتیں ختم کر رہے ہیں۔ آج محکمہ صحت نے بڑا ایکشن کیا ہے کہ سلمان حسیب جو وائی ڈی اے پنجاب کے صدر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جو چیئرمین ہیں، ان کو ہر مرتبہ قربانی دینی پڑتی ہے لوگوں کی جنگ لڑتے ہوئے، آج انہیں نوکری سے معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو جنرل اسپتال کے وائی ڈی اے کے صدر تھے ان کو برخاست کر دیا گیا، جو چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹر تھے، لیڈر تھے، ان کو برخاست کر دیا ڈاکٹر۔ تو مریم صاحبہ یہ حال نہیں ہے، یہ بالکل حل نہیں ہے، ڈنڈے سے ہر بات نہیں چلتی، ٹیبل ٹاک کریں۔ آپ کے پاس پوری ایک فوج ہے، آپ کے پاس پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس خواجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے ہیں، انہیں مینڈیٹ دیں، خواجہ عمران نذیر بیٹھے ہیں جو دونوں وزیر ہیں، سیکٹریوں کو مینڈیٹ دیں، بیوروکریسی کی ہاتھوں میں نہ کھیلیں، بیوروکریسی نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو لہٰذا اپنے وزراء کو استعمال کریں، ان سے مذاکرات کریں، آپ کے بچے ہیں انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ جو آپ جو کام چور ڈاکٹر تھے، جو کام چور عملہ تھا، جو کام نہیں کرتا تھا، وہاں پر جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور ڈاکٹرز کو ہی یہ حوالے کیا جا رہا ہے یہ سسٹم، تو وہ بہتری کے لیے ایسا کیا جائے تو میرا خیال ہے ڈاکٹر مان جائیں گے، ڈنڈے سے نہیں یہ مانیں گے۔
یہ تھی اب تک کی لاہور میں ہونے والی تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد۔